السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو فرما بردار بچے کے بارے میں بتاؤں گی کہ فرما بردار بچہ کون تھا۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں یہ صالح اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ پوچھو گے بھلائی کے کام کون کون سے ہیں؟ پیارے بچوں، جن باتوں کو ہمارا پالنے والا ہمیں کرنے کا حکم دے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سر انجام دیں، وہی بھلائی کے اور اچھے کام ہیں اور وہی ہمیں کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے یمن کے ملک کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ ملک سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے کا ذکر ہے کہ وہاں ایک مشہور خاندان بنو قزاعہ رہا کرتا تھا۔ اس میں حارثہ اور سعدیہ نام کے دو میاں بیوی تھے جو اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بچوں میں سے ایک کا نام زید تھا۔ وہ نہایت ہی نیک فرما بردار بچہ تھا۔ اس کی صورت بہت پیاری، عادتیں بہت اچھی۔ آج میں آپ کو اس ہونہار بچے کی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ پیارے بچوں، زید کی عمر 8 سال کی تھی۔ اس کی والدہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے میکے یعنی زید کے نانا اور نانی کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا اور ننھے زید کو پکڑ کر لے کے بھاگ گئے۔ پیارے بچوں، ماں اتنا روئی، بچے کے چھین جانے سے اتنا روئی کہ اس کا برا حال ہو گیا۔ جب بچے کے والد حارثہ کو یہ خبر ملی تو وہ غم کے مارے دیوانہ ہو گیا۔ وہ گاؤں گاؤں گلی گلی زید زید پکارتا رہتا تھا۔ جنگل، پہاڑ، صحرا سب چھان مارا لیکن زید کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پیارے بچوں، آخر تھک ہار کر دل پہ پتھر رکھ کر خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ پیارے بچوں، ادھر زید کو ڈاکوؤں نے عکاظ کی منڈی میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ عکاظ ایک جگہ کا نام ہے جہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ اسے خریدنے والے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خریدا۔ کچھ عرصے کے بعد حکیم بن حزام نے زید کو اپنی پھوپھی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا، اس خیال سے کہ وہ ان کی خدمت کرے گا۔ پیارے بچوں، اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کی عادت بڑی پسند تھی۔ انہوں نے اسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مانگ لیا۔ زید نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح خدمت کی اور محبت کی جیسے اپنے والد سے کرتے ہوں۔ ان کی خدمت میں ہر وقت پیش پیش رہتے تھے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ زید کے وطن سے کچھ لوگ حج کرنے مکہ آئے۔ انہوں نے زید کو دیکھ لیا اور واپس جا کر ان کے والد کو بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ یہ سن کے حارثہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس وقت اپنے بھائی کو ساتھ لے کر وہ مکہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور پیارے بچوں، انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ زید کو واپس کر دیں۔ وہ اس سلسلے میں انہیں کچھ معاوضہ دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر زید تمہارے ساتھ خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کسی رقم کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے زید کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، یہ تمہارے والد اور چچا ہیں اور تمہیں لینے آئے ہیں، بولو تمہاری کیا مرضی ہے، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟ میری طرف سے تمہیں آزادی ہے۔ پیارے بچوں، زید نے فوراً جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے اس آزادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی زیادہ پسند ہے۔ پیارے بچوں، زید کے والد اور چچا نے زید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس والہانہ محبت کو دیکھا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا اور بیٹوں جیسا پیار دینے لگے۔ پیارے بچوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا اور آپ کو حکم ہوا کہ اسلام کی دعوت کو عام کریں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین گھر کے افراد یہ تھے:
حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ ہی کے پاس رہا کرتے تھے، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بہترین دوست اور ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و حسن سیرت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے فوراً اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، جیسا کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور خیبر کی جنگوں میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر لڑے، اور آخر روم کے بادشاہ کی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پیارے بچوں، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ بچوں، یہ لوگ تھے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ دیکھا پیارے بچوں، زید بن حارثہ کا کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی محبت ہونی چاہیے، ہمیں ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ملیں گے اب نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔